صحابہ اکرام کی سیرت و عظمت اور ان کے واقعات مستند دلائل کے ساتھ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ابراہیم بن نبی اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم جو ہے یہ آپ علیہ السلام کی چونکہ 7 اولاد ہے نا، 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی حضور کو، اور چاروں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر بھی عطا فرمائی، ان کے نکاح بھی ہوئے، جبکہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے اور تینوں بچپن کے اندر انتقال کر جاتے ہیں۔ آپ کا پہلا بیٹا جو ہے وہ قاسم پیدا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم رکھی گئی ہے، اور حضور کے دوسرے بیٹے پیدا ہوتے ہیں عبداللہ، ان کے 2 لقب تھے، طیب اور طاہر تھے، اور تیسرا بیٹا جو ہے وہ 8 ہجری کے اندر حضرت ماریہ قبطیہ کے پیٹ مبارک سے پیدا ہوتے ہیں، جن کا نام ابراہیم ہوتا ہے، ابراہیم بن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ابراہیم پیدا ہوتے ہیں تو حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ میں نے بھاگتے ہوئے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ حضور اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے ایک غلام مجھے ہدیتاً تحفتاً دے دیا خوشی کی وجہ سے۔ اور پھر روایات میں آتا کہ آپ علیہ السلام نے 7ویں دن جو ہے ابراہیم کا نام رکھا، اور آپ نے 7ویں دن ان کی طرف سے ایک مینڈا بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمایا، یعنی عقیقے کے طور پر، اور سر کے بال اتروائے اور چاندی کے بقدر وزن کر کے ان کو صدقہ خیرات کر دیا گیا۔ یہ ابراہیم کے ساتھ آپ علیہ السلام کی خوشی کا اظہار تھا۔ اور پھر جب ابراہیم پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ کی دودھ کے لیے، یعنی ابراہیم کے دودھ پلانے کے لیے جو ہے نا وہ دائی کا انتظام کیا گیا، جس کا نام ام سیف تھا۔ یہ مدینہ کے کنارے پر حضرت ابو سیف رہا کرتے تھے، ان کی زوجہ محترمہ تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے دودھ کے لیے ام سیف کا انتخاب فرمایا، اور پھر وہ لے کر چلے جاتی ہیں اور اپنے گھر میں ابراہیم کی پرورش بھی کرتی ہیں، اور دودھ کا انتظام بھی ان کے لیے ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ 17 ماہ تک ابراہیم کو دودھ پلایا جاتا ہے۔ 16 یا 17 ماہ کی جب عمر ہوتی ہے نا تو ابراہیم کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ام ایمن آ کر بتاتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ تو حضرت عطا بن جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور کھجور کے درختوں کی طرف تشریف لے جاتے، یعنی ام سیف کے گھر کی طرف چلے جاتے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ انس بن مالک فرماتے کہ میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی تھا، اور جب ہم حضرت ابو سیف کے گھر میں جاتے ہیں تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں پھونکڑی کے ذریعے آگ کو جلا رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں دھواں ہوا ہوتا ہے سارا۔ تو میں ابو سیف سے کہتا ہوں کہ رک جاؤ، آپ علیہ السلام کی ذات تشریف لا رہی ہے۔ وہ رک جاتے ہیں، حضور آتے ہیں تو ابراہیم جو ہے وہ دودھ پلانے والی جو دائی ہوتی ہے ام سیف، ان کی گود میں ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ ابراہیم کو اٹھاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم کو آپ علیہ السلام نے اپنی گود میں لیا نا، اس وقت ابراہیم کی جان نکل رہی تھی، اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں کو میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابراہیم، اور بڑے غم زدہ جملے آپ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے کہ حضور نے فرمایا اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا، یعنی ظاہری بات ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ فرمایا ابراہیم، اللہ کے معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا ابراہیم، اگر میرے رب کا وعدہ سچا نہ ہوتا اور موت کا آنا حق نہ ہوتا، اور بعد والوں نے پچھلوں والوں سے پہلے والوں سے آ کر ملنا نہ ہوتا نا، تو ابراہیم آج میں اپنے غم کا اظہار بہت زیادہ کرتا، لیکن پھر بھی میں وہی بات کرتا ہوں جس سے میرا اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ ابراہیم کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف، چونکہ حضور ان کو لے کر گئے ہوتے ہیں، تو عبد الرحمن بن عوف جب دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں
تو سیدنا عبدالرحمن بن عوف عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ رہے ہیں، آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عبدالرحمن بن عوف، یہ آنکھوں سے آنسو کو آ جانا یہ ایک دل کی محبت ہوتی ہے، اس سے میں منع نہیں کرتا، ہاں میں روکتا ہوں تو اس بات سے روکتا ہوں کہ تم اپنے سینے کو چاک نہ کیا کرو، میں روکتا ہوں اس بات سے روکتا ہوں کہ تم اپنے چہروں پر تماچے نہ مارا کرو، میں روکتا ہوں تو اس بات سے روکتا ہوں کہ تم زمانہ جاہلیت کی باتیں نہ کیا کرو۔ باقی آنکھوں سے آنسوؤں کا بہہ جانا یہ ایک محبت ہوتی ہے جس سے میں منع نہیں کرتا۔ حضرت انس بن مالک یہ سارا واقعہ نقل فرما رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے نا، تو جس دن ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے نا، اسی دن سورج گرہن بھی لگتا ہے، اور یہ زمانے سے بات چلتی آ رہی تھی کہ سورج گرہن اسی دن لگتا ہے کہ جس دن کوئی بڑا واقعہ نمودار ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام بھی اسی بات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ ابراہیم کا انتقال جو ہوا نا، اس وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو پھر جب پتہ چلتا ہے تو آپ علیہ السلام آ کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس میں آپ فرماتے ہیں کہ الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے، اس کا کسی کی زندگی اور موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لہذا یہ نہ کہو کہ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن لگا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہوتی ہیں، اور نشانیوں سے مراد ظاہر علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ سورج کو بھی اندھا فرما دیتے ہیں، اللہ چاند کو بھی اندھا فرما دیتے ہیں کہ جو لوگ ان کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں ان کو عقل آ جائے کہ ایسے خدا نہیں ہو سکتے کہ جن کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ابراہیم کو غسل دیتے ہیں، اور ابراہیم کو جب غسل دیا جاتا ہے تو ابراہیم کو غسل دینے کے بعد پھر جنت البقیع میں ان کی تدفین کی جاتی ہے، اور جنت البقیع میں تدفین کے وقت حضرت اسامہ بن زید ان کی قبر میں اترتے ہیں، اور فضل بن عباس بھی ابراہیم کی قبر میں اترتے ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام قبر کے کنارے پر کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ علیہ السلام ابراہیم کا جو ہے وہ جنازہ پڑھاتے ہیں، اور جنازے میں آپ 4 تکبیر کہتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ہم پڑھی جاتی ہیں، 4 تکبیریں پڑھائی آپ نے ابراہیم کے جنازے پر۔ ابراہیم کے بارے میں آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا نا تو میں ابراہیم کے ننیال کو آزاد کر دیتا، سب ننیال والوں کو آزاد کر دیتا، اور قبطیہ خاندان کے لوگوں سے فدیہ بھی ختم کر دیتا۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ جب تم مصر جاؤ نا تو وہاں کے قبطیہ خاندان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا، اس لیے کہ ہمارے ان کے ساتھ معاہدات بھی اور ان کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے، ماریہ قبطیہ کی وجہ سے اور ابراہیم کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ ماریہ قبطیہ جو ہے نا یہ اصل میں مصر کا جو بادشاہ تھا نا، بادشاہ مکوکس نامی، اس نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 باندیاں ہدیۃً بھیجی تھی، ایک ماریہ قبطیہ اور ایک سیرین تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے ماریہ قبطیہ کو اپنے لیے رکھ لیا، اور ان کی بہن جو تھی وہ آپ نے حضرت حسان بن ثابت کو عطا فرما دی، جن سے بعد میں ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا۔ تو یہ ابراہیم کے ساتھ آپ علیہ السلام کی بہت زیادہ محبت تھی، اور پھر آپ علیہ السلام نے جنت البقیع کے اندر ان کی تدفین فرمائی ہے، اور یہ ابراہیم واحد حضور علیہ السلام کا بیٹا ہے کہ جب قبر بنا دی گئی اور مٹی ڈال دی گئی تو مٹی ڈالنے کے بعد ان کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا گیا، اور ان کی قبر پر نشان بھی رکھا گیا تھا۔ اسی وجہ سے آج بھی جب آپ مدینہ طیبہ جاتے ہیں نا تو جنت البقیع میں جہاں پر باقی قبریں جو ہے نا کچھ نہ کچھ نشانات موجود ہیں، وہاں پر حضور کے بیٹے ابراہیم کی قبر آج بھی محفوظ ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ابراہیم کی قبر ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے ساتھی عثمان بن مظعون کے ساتھ تدفین ہوگی، یعنی ان کی قبر کے ساتھ ان کی قبر بنا دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں آپ علیہ السلام کی اور اہل و عیال کی، ازواج مطہرات کی اور صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ پیدا فرمائے۔